السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج آخرکار سردی نے باقاعدہ انٹری لے لی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ گرمیوں کے کپڑے سنبھالنے کا اور گرم کمبل دھونے کا۔ تو چلیں میرے ساتھ سردی کو ویلکم کرتے ہیں اور روٹین شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے جتنے بھی دوپٹے تھے نا گرمیوں کے، شفون کے، سب اس طرح کے شاپر بیگ میں رکھ دیے ہیں۔ ساتھ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کس طرح سے جو ہے نا چکن رول پراٹھے بناتی ہوں، اس چکن کو کس طرح سے میرینیٹ کرتی ہوں۔ اور جناب بچوں نے جو گفٹ دیے تھے نا تو وہ بھی یہاں پڑے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا اسے کیوں نہ کچن میں آرگنائز کروں، ڈیکوریشن پیس کے طور پہ یہ کام آئیں گے، کیونکہ نا یہ کپ بہت زیادہ نازک تھے۔ اور ساتھ کے ساتھ جو آج کل سردیوں میں برتنوں کی روٹین ہے نا یہ کافی ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اچھا، جیسے ہی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں نا تو بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کوکنگ کریں، بچوں کو اچھے اچھے کھانے بنا کے دوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا یہ جو اتنا برتنوں کا بکھیرا پڑ جاتا نا یہ تھوڑا سا نا پینفل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کچن کو ساتھ ساتھ سمیٹ لیا جائے نا تو کافی جو ہے نا سٹریس فری رہتا ہے انسان۔ اچھا، میری کوشش ہوتی ہے پلیٹیں جب بہت زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہیں نا تو سب سے پہلے میں پلیٹیں جو ہے نا وہ واش کرتی ہوں۔ پلیٹیں دھل جاتی ہیں نا تو اس کے بعد برتن جو ہے نا وہ بہت کم لگ رہے ہوتے ہیں، اور جو پتیلے وغیرہ ہے نا وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بیٹھ کے واش کروں، اور سنک میں صرف جو چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے ہیں انہی کو دھوتی ہوں۔ چمچ جو ہے نا وہ میں الگ سے برتن میں نا اکٹھے اس طرح کر لیتی ہوں، تو پھر اس میں نا گرم پانی ڈال دیتی ہوں، اور چمچ جو ہے نا یہ بس اس طرح سے اچھے سے دھل جاتے ہیں۔ کٹر کو ویسے تو میں اس میں نہیں رکھتی کیونکہ نا ایک دو بار لگا بھی ہے، تو بس احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، سردی میں برتن دھونے کی نا سب سے اچھی ٹپ یہ ہوتی ہے کہ آپ نا گرم پانی جو ہے نا وہ برتنوں میں ڈال کے رکھ دیں، اور جب آپ فری ہو نا تو پھر ساتھ ہی آپ برتن کو واش کر لیں۔ اور دوسری ٹپ یہی ہے کہ آپ نا کپڑوں کے مطلب اپریل لازمی پہنیں، اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے جو کپڑے ہیں نا وہ گیلے نہیں ہوتے۔ میکس کا نا جو لیکوڈ ہوتا ہے نا وہ لازمی یوز کیا کریں سردیوں میں نا، کیونکہ وہ گرم پانی میں جیسے ہی ہم جو ہے مکس کرتے ہیں نا تو اس سے جھاگ بھی بہت اچھی بنتی ہے، اور برتن جو ہے نا وہ جھٹ پٹ سے نا دھل جاتے ہیں اور بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچن کو صاف رکھنے کی سب سے بیسٹ ٹپ ہے نا آپ ڈسٹ بن لازمی رکھیں کچن میں، اور اس پہ نا بیگ چڑھا کے رکھیں، اور ساتھ کے ساتھ نا جب آپ کچن کو سمیٹ رہی ہو نا تو جتنا بھی گند وغیرہ ہے نا، انڈوں کے چھلکے ہیں، کچرا ہے، اس کو نا آپ ڈسٹ بن میں پھینکتی رہیں، آپ دیکھیں آپ کا کچن کتنی جلدی صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات میں ایک اور بتاؤں آپ کو نا، میں کچن میں نا شاپر نہیں جمع کر کے رکھتی، مجھے لگتا ہے شاپر بہت زیادہ جب آپ بیگ جمع کر کے رکھ لیتی ہیں نا تو نا وہ پھر کچن بہت گندا گندا لگ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ایک بیگ کے اندر ہی آپ نے رکھے ہوئے ہوں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے یہ جو اس طرح کے آج کل بڑے گندے والے شاپر آتے ہیں نا تو میں تو بس انہیں پھینک دیتی ہوں، میں انہیں نہیں سنبھال کے رکھتی۔ اور نا 100 روپے میں نا آپ کو ڈسپوزیبل والے بیگ جہاں سے ڈسپوزیبل برتن جہاں سے ملتے ہیں نا وہاں سے آپ کہیں گے جو ڈسٹ بن والے بیگ ہے نا 100 روپیز کے آپ وہ لے لیں، تو آپ کا نا میں کہتی ہوں پورے نا 2-3 ہفتے نا سیف ہو جائیں گے، اور بڑا سکون رہتا ہے ان بیگوں کی وجہ سے۔ اور بس آپ اپنی ڈسٹ بن کے نا سائز کے مطابق جو ہے نا وہ بیگ لے لیں۔ اچھا، یہاں پہ نا یہ کپ مجھے بڑے اچھے لگ رہے تھے، میں نے سوچا ان کو الماری میں، برتنوں والی الماری میں رکھنے سے بہتر ہے کہ ان کو ڈیکوریشن پیس ہی بنا لیا جائے، اور کبھی دل چاہے تو اس میں چائے بھی بنا کے پی لوں گی۔ تو جناب یہاں پہ میں بس وہی سیٹنگ کری تھی۔ اچھا، تھا تو آج سنڈے کا دن لیکن اتنا کوئی زیادہ بزی تھا نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آج میں نے یہی کوشش کی، میں نے کہا آج نا صبح جیسے ہی اٹھوں گی نا کچن کی ساری کلیننگ کرنے کے بعد نا فوراً سے کمبل واش کرنے لگ جاؤں گی، کیونکہ نا میں نے دھوبی کے پاس دیکھا نا، دھوبی کے پاس اتنے کمبل اکٹھے ہوئے ہوئے تھے، اور اتنے وہ مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ساری جو ہے نا مطلب میل میں واش کر دے گا اور اچھے سے صاف نہیں کرے گا، اسی وجہ سے نا میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہر وقت یہی سوچنے سے کہ اس میں جراثیم نہ ہو کمبل میں، تو خود ہی بندہ واش کر لے۔ اور 100 روپے کا صرف لگتا ہے صرف ایک کمبل واش کرنے میں، اور آپ نا بس یہ ہے کہ گھر والوں کی مدد لے کے نا کمبل خود ہی واش کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، 8-10 سال سے نا میں یہی کر رہی ہوں، اور کافی اچھے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور میں طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نا 2 طریقوں سے جو ہے وہ کمبل کو واش کر سکتے ہیں، جو میں طریقے یوز کرتی ہوں نا، تو باقی ہر ایک کے پاس اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن جو میں اپنا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی کافی ایزی ہے۔ اچھا، صبح اٹھتے ہی نا میں نے سب سے پہلے جو کمبل تھے نا وہ بیگ سے نکال کے نا اس کو میں نے دھوپ میں رکھوا دیا تھا، تاکہ نا اس کے اوپر جتنی بھی ڈسٹ وغیرہ ہے نا وہ ختم ہو جائے،
अच्छा, यूट्यूब चैनल का मकसद ही यही होता है, सब एक-दूसरे के लिए आसानियाँ बाँटें। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस वग़ैरह है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि मेरी लाइफ़ तो आसान हुई है, आप लोगों की लाइफ़ भी मेरी वज़ह से आसान हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही थी लाइट जो है ना, ये बहुत अच्छी लग रही होती है, येलो-येलो लाइट जो है ना। अच्छा, जब भी आपने ना हेवी काम करने हैं ना, किचन मेरा क्लीन हो गया था, तो आपने कोशिश करनी है, आपने अच्छा-सा मोटा तगड़ा नाश्ता कर लेना है, यानी आपने ऑमलेट वग़ैरह और पराठा खा लेना। अच्छा, साथ के साथ ना मुझे पता था कि मैं ना अभी बिज़ी होने वाली हूँ, साथ ही मैंने चिकन जो है ना, वो जो कल मैंने वेजिटेबल पुलाव सा बनाया था, तो चिकन जो है ना, वो बहुत कम चिकन उसमें ऐड किया था, क्योंकि चिकन जो था ना, वो बर्फ़ बना हुआ था। फिर मैंने फ्रिज में रख दिया, अभी सुबह ना ये अच्छे से सेट हुआ हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रोल पराठे आज बना लेती हूँ, संडे है, तो बच्चे भी खुश हो जाएँगे और ज़रा घर का खाना भी मज़ेदार सा बन जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट करके रख दूँगी, और कंबल जो है ना, वो सुबह धूप में 9 बजे जो है ना, वो धूप में जा चुके हैं, और फिर जैसे ही ताज़ा पानी आया ना, तो मैंने उनको जो है मशीन में धोना शुरू कर दिया था। अच्छा, इस तरह आप चिकन को मैरिनेट करके रख दें ना, तो आपकी बहुत सारी रेसिपियाँ बन जाती हैं। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, नमक, मिर्च कश्मीरी जो मिर्च होती है ना, वो ऐड की, थोड़ा-सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया, सूखा धनिया ऐड किया, और जितने भी आपके पास बेसिक मसाले पड़े हुए होते हैं ना, आप वो यूज़ कर लें। तंदूरी मसाला मस्ट है इसमें यूज़ करना, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और चिकन बहुत अच्छा जूसी बनता है, और ना गल बहुत जल्दी जाता है। तो जनाब बस यहाँ पे ना एकदम से मुझे याद आया कि ये पानी जो है ना, इसका ड्रेन हुआ हुआ है, तो वो चिकन में ना आ जाए। अच्छा, दही को ना मैंने दही का जो पानी था ना, वो निकाल लिया था, और दही ड्राई इसके अंदर ऐड किया था। 1 चम्मच जो है ना चिली सॉस का, 1 चम्मच जो है वो सोया सॉस, और 1 चम्मच जो है ना वो सिरका मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, ये चिकन आप बना के फ्रिज में रख लें या फ्रीज़र में रख लें ना, तो जब रात को क्रेविंग होती है ना, तो आप इसको फ्राई करके ना, तो फिर इसका रोल पराठा, shawarma, मैकरोनी, पास्ता कुछ भी बना सकती हैं, बहुत अच्छा मज़ेदार सा बन जाता। अच्छा, वैसे तो मैं ना जो फ्रीज़र में चिकन बना के इस तरह रखती हूँ ना, उसको मैं अच्छे से स्टीम कर लेती हूँ। मेरा आज इरादा था कि मैं बाहर बाज़ार जाऊँगी तो ना अंगीठी लेकर आऊँगी, और बारबेक्यू भी करेंगे किसी दिन ना, लेकिन ना फिर मेरे से जाने ही नहीं हुआ। और यही सोच के मैंने ये मैरिनेट करके रखा था। लेकिन ये है कि बस फिर मैंने सोचा कि चलें रोल पराठे ही बना लेते हैं इसके, और इसी तरह फ्राई करके बना लेते हैं। अच्छा, मैं काफ़ी दफ़ा इरादा करती हूँ अंगीठी लाने का, लेकिन ना फिर ये होता है ना कि बस सँभालने की पड़ जाती है कि कोई चीज़ ना इतनी ज़्यादा आप यूज़ तो वो चीज़ें करते ही नहीं हैं, लेकिन ना उनकी फिर अच्छी-खासी वो घर में स्पेस ले लेती हैं। तो कोशिश क्या करें कि एक्स्ट्रा सामान बहुत ज़्यादा घर में इकट्ठा ना किया करें, और बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की चीज़ें ना लाया करें किचन में। इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं ना। अच्छा, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, जब भी डॉलर शॉप जाती थी या वनजाल जाती थी ना, कोई ना कोई चीज़ लेकर आ जाती थी। उसके बाद ना थोड़े दिनों के बाद ही ना वो कचरा ही बनना शुरू हो जाती थी, और फिर मैं सोचती थी ऐसे ही पैसे वेस्ट किए ना, तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हो ना, बस वो ही लाया करें। अच्छा, इसको ना मैं इस तरह शीट चढ़ा के ना, तो फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ना इसकी जो स्मेल वग़ैरह है ना, वो किचन की और चीज़ों को ख़राब ना करे। तो बस ये आप इस तरह इसको ना ऑयल फ्राई पैन में डाल के ना, तो इसको आप हल्की-सी आँच पे दम पे भी बना सकती हैं, और ये बड़ा मज़े का स्टीम सा बन जाएगा, या फिर आप इसको फ्राई कर सकती हैं, या फिर आप इसको बारबेक्यू के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं। तो बस मैंने ये बना के रख दिया था। अच्छा, वॉशिंग मशीन ये थी ना कि मैं वैसे तो संडे को लगाती हूँ, लेकिन 3-4 दिन पहले मैंने सारे कपड़े वॉश करके ना गर्मियों के रख दिए थे। मुझे पता था कि मैंने अब उनको सँभालना है, और साथ के साथ ही ना जब पानी आए ना ताज़ा, अच्छा जब भी कंबल वग़ैरह वॉश करें ना, तो आजकल ताज़ा पानी आता है ना, उसी टाइम वॉश करें, क्योंकि ना उस टाइम जो पानी आता है ना, वो नीम गरम होता है। मशीन को ना मैंने सहन में रख दिया था, ताकि ना ज़रा आराम से खुले-डुले माहौल में जो है कंबल वॉश हो जाए। और एक तरीका मैंने ये वाला यूज़ किया कंबल को वॉश करने का। हाफ़ कंबल जो है ना मशीन में डाल दिया था, और उसके बाद हाफ़ कंबल जो है ना वो बाहर था। जैसे ही वो हाफ़ कंबल वॉश हो गया, उसको मैंने राइट हैंड की तरफ को फिर फेंक दिया था, और फिर जो लेफ्ट हैंड वाला था ना, उसको फिर मैंने वॉश होने के लिए रख दिया था। उसके बाद ना मैंने इसको ज़मीन पे फैला के और बच्चों की मदद ली, और इनको इसको अच्छे से बुरिश मारा, और फिर पानी का पाइप लगा के ना इसको अच्छे से जो है ना इसका सारा सर्फ निकाल दिया था। बस यही तरीका होता है,
اور جو دوسرا میں نے کمبل واش کیا نا، کیونکہ ایک ہی کمبل دھو کے میں تھک گئی تھی، اس کے بعد جو دوسرا کمبل تھا نا، میں نے نئی جھاگ بنائی اور اس میں نے جو ہے بونس لازمی ایڈ کریں، کیونکہ بونس میں نا سوڈا ہوتا ہے، اس سے نا بہت جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ باقی اگر آپ مہنگے والے سرف یوز کرتی ہیں نا، تو پھر تو کمبل دھونا اور زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ تو بس ابھی یہاں پہ یہی کام ہو رہا تھا، اور دوسرے کمبل کو میں نے رات ساری بھگو کے رکھا، اور جیسے ہی نا رات کے 12 بجے نا، تو میں نے اس کا پائپ جو ہے نا مشین کا پھینک دیا تھا، اور صبح نا اس کی ساری جھاگ ختم ہو گئی تھی، اور بس اس کو بھی بچھا کے نا صاف کر دیا تھا۔ اصل میں میرے پاس ٹرائی پوڈ ہے نہیں ہے، تو میں نہیں تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتی۔ تو یہاں پہ بس میں بیٹھ کے نا تھوڑا ریسٹ کر رہی تھی، ساتھ کے ساتھ جو گرمیوں کے کپڑے ہیں وہ فولڈ کر دیے میں نے، اور سارے یہ جو اس طرح کے بیگ ہیں نا ان میں ڈال دیے تھے، اور اس طرح نا آپ پیٹی میں رکھ دیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا کپڑا ہے۔ اچھا، جو کپڑے نہیں پہننے تھے نا، اس کی میں نے اس طرح سے ایک گٹھلی سی بنا کے رکھتی تھی، اور جو کپڑے جو ہیں وہ اگلے سال بھی پہننے کے لائق تھے، انہیں میں نے فولڈ کر کے نا بس اس طرح بیگوں میں رکھ دیا تھا، اور آج کا نا میرا یہ والا کام جو ہے نا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد نا میں نے اپنی بیٹی کے لیے نا کسٹرڈ بنایا تھا، گرم گرم اس کو دیا، اور ساتھ میں جو بچ گیا تھا میں نے سوچا کہ جو بچے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، تو ان کو تو تھوڑا سا ٹھنڈا سا بنا کے دیتی ہوں۔ اور پھر میں نے ٹی ٹائم والا کیک منگوایا، اور میں کیک دیکھ کے اتنی حیران ہو رہی تھی، اتنا چھوٹا سا کر دیا بچوں کی بھی نا، یار کیا زندگی ہے۔ ہمارے ٹائم میں نا بہت مطلب اتنی مہنگائی نہیں تھی، تو اچھی خاصی چیزیں مل جاتی تھی پیسوں میں، اب تو 100 روپے میں بھی کچھ نہیں مل رہا ہوتا۔ تو بس ایک بنانا میں نے کاٹ کے نا اس میں ڈال دیا تھا، اور بس اسی طرح میں نے کسٹرڈ بنا دیا تھا، ساتھ میں تھوڑی سی جلی بنا لی تھی۔ اور آج کا ولاگ نا میں نے چھوٹا سا ہی بنایا تھا، اور میں آج کل سوچی تھی کہ ایک دن کا گیپ لے کے نا پھر ولاگ بنایا کروں گی۔ اچھا، میں اکثر ایسا کہتی ہوں نا، جب مہینے کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں نا، اس میں جو گھر میں چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو میں وہی پکڑ پکڑ کے بنا رہی ہوتی ہوں۔ اچھا، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ 1 ویک جو ہے نا آپ کا سمجھے فری میں نکل جاتا ہے۔ کافی دفعہ گھر میں اکثر ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں جو ہم لوگ یوز ہی نہیں کر رہے ہوتے، جیسے کسٹرڈ پڑا ہوا تھا، جیلی پڑی ہوئی تھی، اور یہ بھی 2-3 مہینے ہو گئے یہ پڑی ہوئی ہیں، لیکن میں بنا نہیں رہی تھی۔ اچھا، یہاں پہ میں نے یہ پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو بھی یوز کیا، اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آیا، کیرمل کا جو ساس ہوتا ہے نا وہ پڑا ہوا تھا، چاکلیٹ والا تو خیر اچھا نہیں لگنا تھا۔ اور بس اس کے اوپر تھوڑی سی کریم ایڈ کی، کریم بھی فریج میں نے دیکھا پڑی ہوئی ایسی خراب ہو جائے گی، اور کل پرسوں ہی میں نے اس کو اوپن کیا تھا، اور بس دھیان رکھا کریں چیزیں خراب نہ ہو نا، تو میں ان چیزوں کا بڑا دھیان رکھتی ہوں۔ اگر نہ میں نے کریم یوز نہ کرنی ہو نا، تو میں اسے فریزر میں رکھ دیتی ہوں، اور جب کیک وغیرہ بنانا ہوتا ہے نا، تو تب میں اس کو فریزر سے نکال لیتی ہوں۔ اچھا جی، یہاں پہ بڑا مزے کا میٹھا تھا، میں نے بچوں کے لیے بنا دیا تھا، میں نے کہا چلیں رات کو نا کھانے کے بعد نا میں ان کو یہ سرپرائز دوں گی، اور کمبل جو ہے نا وہ پھر رات ساری جو ہے وہ نچڑتا رہا، میں نے اسے کرسی کے اوپر رکھ دیا تھا، اور پھر جیسے ہی صبح 9 بجے نا، تو جیسے ہی دھوپ نکلی اور میں نے ان کو نا دھوپ میں پھیلا دیا دونوں کمبلوں کو۔ تو بس آج کا ولاگ یہیں تک تھا، آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اچھا لگے لائک کیجیے۔